اس نے میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں, میں ایک اور بندہ بھی اٹھاتا ہوں لالا, میں ایک اور بندہ اٹھاتا ہوں, ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں کہ 3 ڈبے میں آ سکتے ہیں کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ ایک اور اٹھائے بندہ. اور نہیں وہ نہیں آ سکتے, وہ نہیں آ سکتے. یہ اچھا کدھر خالد میں ٹرائی مارا تھلے جا کے, آ رہے ہیں نا سامنے, سب ٹھیک ہے, سیٹنگ اٹس فائن. فوزیہ تمہارے کمرے میں ایک اور آدمی بھی ہے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا. خدا کا خوف کرو یار, وہ تو مجھے صدمہ نہیں بھولن دے اسی. جنات جنات جنات. نہیں جی لالا, کمپنی کا بندہ ہے, کمپنی کا. اچھا لالا کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ نامعلوم ہے, وہ خلائی مخلوق ہے. اور کیا رفڑ ڈال دیا بھائیو. کس کی آئی ڈی؟ ایک منٹ لالا کچھ کہہ رہے ہیں. لالا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ثناء اللہ کی آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے. لالا ثناء اللہ پہ ہمیں شک پڑ رہا ہے, یہ کوئی خلائی مخلوق ہے. ثناء اللہ کی آئی ڈی وہ آئی ڈی اس کی ہوئی ہے ثناء اللہ کی, لیکن گالیاں آپ کی طرف سے کیوں آ رہی ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایکسپرٹ یار آئی ڈی ثناء اللہ بھائی دی ہیک نہیں ہوئی ہے, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, لیکن گالیاں یار لالا بھائی دی آئی ڈی تو آئی نے یار. ہوں اسی انے ہو گئے یار, آج تک مسنگ کدی نہیں کیتی کہ آج ہی مسنگ ہو جانی سی لائیو دے وچ ہی. بی ایف ٹی بھائی میری بات سنو, میرے پاس تو ابھی لالا جی میری بات سنو, میرے پاس ابھی ہوسٹ بھائی نظر آ رہے ہیں, بڑی اسکرین پہ عطا اللہ بھائی نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور چودھری بھائی نظر آ رہے ہیں, اوسی بھائی نظر آ رہے ہیں, خرم بھائی نظر آ رہے ہیں, خالد محمود بھائی اور فدا بھائی. بی ایف ٹی بھائی ادھر شو نہیں ہو رہا ہے, اور 2 ادھر جو ہے نا مائک خالی پڑے ہوئے ہیں میرے سامنے آ رہے ہیں خالی. اچھا تو فوزیہ اچھا میرے پاس آ رہا ہے جی, فضا نظر آ رہا ہے, فوزیہ خان نظر آ رہی ہے, نہیں بی ایف ٹی بھائی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, اور فوزیہ بہن بھی نظر نہیں آ رہی ہیں, دونوں دوست نظر نہیں آ رہے. اچھا سانو خود بھی نظر نہیں آ رہے. تو یہ سر میں خود بھی ادھر شو نہیں ہو رہا ہوں, اور 2 جو ہے نا مجھے خالی نظر آ رہی ہیں جگہیں. تو یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں. اچھا پھر ثناء اللہ مینوں لگتا ہے کہ تہاڈی روح ہی پھرن دئی ہے. نہیں سنو یار, اس کی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرے پاس کسی کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو میں اسکرین شاٹ لے لوں. لالا کو سنو, ایک منٹ سارے لوگ چپ ہو جاؤ, لالا کچھ کہہ رہے ہیں. ان کی لالا کی بات سنو نہیں یار, آئی ڈی کہیں اور استعمال ہو رہی ہے اس وقت. اور دیکھو نیچے کیا لکھا ہوا ہے, نیچے ٹک ٹاک کو یرغمال بنا دیا آپ لوگوں نے. اچھا مزے کی بات یہ نیچے سے کامنٹ بھی نہیں آ رہے, نیچے کامنٹ نہیں آ رہے آپ لوگوں کو. نہیں کیوں نہیں آ رہے, لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا ثناء اللہ بھائی بات تو کر رہے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے. فضا کو میں نے ابو سر میں اپنے آپ کو خود نہیں اتنے لب رہا, میں تو دسن نہیں دیا, میں خود بھی ادھر شو نہیں ہو رہا. ابھی 3 سپیکر 3 مائک خالی ہیں, ابھی میں خود بھی شو نہیں ہو رہا. ابھی خرم بھائی آؤٹ ہو گئی. اچھا ثناء اللہ بھائی تسی میسج کرو اپنا, فوزیہ سسٹر تسی بھی میسج کرو. خرم اب نیچے گیا ہے, خرم کو نیچے کس نے گرایا؟ میں نے خرم کو پھر اٹھایا. خرم دی دل فدا دے ڈبے دے وچ آ جاواں, میں تو تینوں نہیں آن دینا. سر ابھی دیکھو, ابھی چودھری بھائی نظر آ رہے ہیں, اوسیف بھائی نظر آ رہے ہیں, خالد محمود بھائی نظر آ رہے ہیں, اور لالا عطا اللہ نظر آ رہے ہیں, اور 4 مائک جو ہیں خالی ادھر نظر آ رہے ہیں. میں خود بھی نہیں شو ہو رہا. عنایت اللہ سوری, زہرا ہاشمی آئی ہے, اس کو بھی فوزیہ سسٹر کے ساتھ ایڈ کر دو, جگہ کم ہے. 47 سیٹیں, 47 سیٹ بک کر دیو. سنا نیچے لکھ رہا ہے جی 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 جی, یہ مجھے بول رہے ہیں نا فدا لکھو. ثناء اللہ بھائی او پی ایف نے یا نیو خان ہے 47 سیٹ جو بٹھائی جاؤ. ویٹ کریں ایک منٹ. اوسی بھائی ہمارے پاس ہیں, اوسی بھائی آپ ہیں یہاں پر؟ اوسی بھائی السلام علیکم. اوسی بھائی یار 1 منٹ یار, 2 منٹ کے لیے تو ویٹ کیا کرو نا. اچھا 1 منٹ سارے لوگ میٹ کریں. زارا سسٹر آپ یہاں پر ہیں؟ السلام علیکم. زارا سسٹر, اوسی بھائی چلے گئے یار. Yeah, I can see her. مجھے نظر آ رہے ہیں وہ. یار کیا ہو رہا ہے یہ یار. اچھا یہ پتہ ہے ثناء اللہ کی آئی ڈی. اچھا زارا سسٹر ہمارے پاس تھوڑا سا
अच्छा अच्छा, ज़ारा सिस्टर, हमारे पास थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। 3 बजे हमारी ब्रॉड गिरती है, 2:30 और 3 बजे के बीच में। तो आज जो है ना वो थोड़ा 3 बजे एग्जैक्टली ब्रॉड गिरने के बजाय हमारे एक डब्बे में 2 लोग आ गए हैं, तो हमारी ब्रॉड हैंग हो गई है। खलाई मखलूक के बारे में बातें कर रहे थे ना, इसलिए ये हुआ। ओसी आप वापस आए तो फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। ओसी भाई को उठाओ यार। ਅੱਛਾ ਸਨਾਉਲਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ ਖਾਂ ਭਲਾ। भाई मुझे नहीं पता लिखने लुखने का, अगर मुझे इतनी बड़ी गाली दे रहे हो तो फिर मैं ऊपर लिखूं ये भी अल्लाह अकबर। अब फौजिया आप बोलो। जी लेकिन ये मामला ज़ारा सिस्टर जो है ना अच्छा। वो सोल्व कर सकती है, उससे ये थोड़ी सी डिस्कस करो BFT भाई आप क्या हो रहा है। करें, आप ये जो जिसने आप मतलब जिसने भी वो पिक्चर उनको भेजी थी वो मुझे भी भेज दें। और मुझे तो सब नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक बॉक्स खाली है इधर, और इधर 5 बॉक्स खाली हैं मेरे पास, मैं खुद भी शो नहीं हो रहा और 5 बॉक्स भी खाली नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये अच्छा, खराब कौन कौन से मैं बोलूं हो रही है। रोला कोई नहीं, अनका लगनियां ने। मैं बोलूं नहीं वो बचपन में होता है ना, वो एक स्पेशल टोपी पहनते हैं, वो नजर ही कुछ नहीं आप आता। इधर लाइव के लिए अब फिदा भाई सनाउल्लाह भाई ने मदीना बना दिया करो। खालिद बोलो, खालिद बोले, खालिद। BFT भाई ऊपर IT का आपका मैनेजर बैठा हुआ है चौधरी मुदस्सिर, तो उससे आप पूछे ना। हमारे IT मैनेजर थे, अभी तक तो IT का कोई काम ही नहीं। फिदा को नीचे किसने करा दिया? IT मैनेजर। अच्छा, डबल टैप करते जाएं, देखते हैं, फिर आपको अपनी प्रेजेंस का पता चलता। ये अब फिदा आ गया, वो ओसी की सीट पे। ओसी भाई किधर के ये है? फिदा आप कौन सी सीट पे बैठ गए? फिदा जरा ओसी भाई को लाइव शेयर करें, उनको दोबारा करें। अच्छा ओके मैं करता हूँ। लाइव शेयर करें। मैं डबल टैप अच्छा, कर रहा हूँ, आपको नीचे शो नहीं हो रहा, मेरा पहले तो होता था, अभी मुझे नहीं शो हो रहा, शायद आपको हो रहा हो। आप करते ये डबल टैप रहो। करके छोड़ा मैंने। आपकी आप करते रहो ना। थोड़ा वीक हो रही है इसलिए शायद। नहीं, ये पहले कभी नहीं हुआ कि एक बॉक्स से 2 आवाजें आ रही हैं। पहले गिरती थी ब्रॉड डेली इस टाइम पे। नहीं, अभी बच गई है, मगर वो ब्रॉड हमारे हाथों से निकल गई है। तो इसको खत्म करके वापस आना पड़ेगा तब। अच्छा मैं नहीं रिज्यूम रवो यार की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ रवो नहीं अजूबा नहीं खालिद ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਸਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ओह लाला लाला भी चले गए हैं। अच्छा, जी, अब वापस जाके हूँ। जी जी अच्छा, 1 मिनट, अभी जरा आप बात करो। सनाउल्लाह भाई, आप मेरे ख्याल से चले गए हो, अब है कि खत्म हो गए हो? जी मैं इधर ही हूँ। कोई यार, आवाज आ ये रही जिन है? अभी तक क्यों गया है फिदा? इस ब्रोड को मजबूती से थामे रखो सनाउल्लाह भाई। ओ भाई असल बात पता क्या है? किसी तफरीके में मत पड़ना। नहीं मुझे यार डबल टैप करो फिदा प्लीज। किसी गुनाहगार की सुन लिया करो। अच्छा इस तरह है आबिद भाई, पता नहीं ब्रॉड है कोई ये क्या हुआ है, तो फिर आप इस तरह करें सनाउल्लाह भाई, आप निकलें और वापस आ जाएं, क्या पता है क्या हो रहा है ना। हमने तो मजाक बनाया हुआ है, लेकिन क्या पता है क्या हो रहा है। ये अच्छा, खालिद भाई। शौकत भाई थैंक यू यार इसको डबल टैप कर मैं सकते अभी हो? खालिद डबल भाई टैप करो। अच्छा, आबिद भाई 1 मिनट। आबिद भाई, आप गोल लगा सकते हो? आप गोल लगाओ ना, हम गोल करते हैं, शायद थोड़ी वापस आ जाए। आप गोल चेंज कर सकते हो कि नहीं आबिद भाई? गोल अब मैंने गोल इतने लगाए हैं आज, गोल अभी लग नहीं रहा, चक्कर क्या है? अच्छा, अभी सिर्फ एक अभी गोल लगा दें, शायद गोल की वजह से ना टिकटॉक हमें वो लाइव वापस दे दे। पहले सनाउल्लाह भाई को टिकटॉक को थोड़ा फायदा होगा। सनाउल्लाह भाई को वापस लें। जी मैं आउट हो के आ रहा हूँ, ठीक है। अली तक मुझे पता क्या लग रहा है, यार ब्रोड को आगे लेकर चलो। वो पहले मैं आता था ना, खुरम भाई मुझे बोलते थे अच्छा अपनी बात जल्दी जल्दी बोलो, तो शायद आज मेरी कोई ज्यादा सुनी जानी थी। मैं ओपीएफ भाई ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, गोल लग मैं गया। ओपीएफ भाई ਨੂੰ
ਮੈਂ OPF ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਦਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਖਾਨ ਨਾ ਲੈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋਕੀ गोल लगा दिया, नजर आ रहा है? जी आ रहा है। तो मारो भी ना। और मैं मारना, मेरे वही नहीं पे नहीं थे यार डबल टैप नहीं कर सकते? डबल टैप करो, डबल टैप लाला कर रहे हैं यार। फिदा तो यार उसी ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ यार, ਹੁਣ ਲਾਲਾ आ गया तो उसी फिदा आपका डबल टैप शो नहीं हो रहा, प्लीज आप डबल नीचे चली जाऊंगी। यार मैं डबल टैप यकीन कर ला BFT भाई, मैं डबल टैप करी जान दे स्क्रीन तोड़ दवा। ये तो मैं नजर नहीं आ रहा ना, ज़ारा हाशमी का नजर आ रहा है, खुरम बशीर का नजर आ रहा है, इनायत लाला का नजर आ रहा है, आपका नजर नहीं आ रहा। अपनी जगह पे नजर आ रहे हैं। मैं सर लगातार कर रहा हूँ, मुझे भी वैसे शो नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन दिल ही शो हो ही जान देने, दिलों ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ है। ला BFT, हाँ BFT शो हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं शो हो रहा है। ब्रो ठीक हो सनौला चल गए ने, सनौला भाई चल गए ने, चलेगा ना ताई तो ब्रो ठीक हो ना। वो जिन्नात था उसके साथ। ओ नहीं अच्छा BFT ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। यार ठीक होगी, आप ठीक है। वो आ गया, शुक्र है मुर्दा जिंदा हो गया। ये जिन्नात था, जिन्नात। अल्लाह अकबर। लाला भाई ना मुर्दा जिंदा हो गया, पहले रूह ही बोली अभी जान मेरे रही पास सी। अभी मेरे पास सीटें पूरी नजर आ रही हैं सब। यार इतना हमारा टाइम वेस्ट हुआ ना, मेरे आईडी सीटों को के भी चक्करों किसी में। ने हैक किया हुआ था। ओसी भाई को बुलाओ यार। चलिए लाला लाला ठीक रोना हो ही गया। तेरा। अच्छा फिदा आपको एक जॉब दी थी मेरे प्यारा भाई, आपको याद है? ये GG8 मार। ओ नहीं यार, ओसी भाई को बुलाना था, आप हमेशा ही तकरीबकारी के चक्कर में होते हो। आप ही के बारे में अच्छा वो भाई, वो मैंने 3 बार सेंड की है, 3 बार वो ऑफलाइन BFT जा भाई रही है। अगर किसी को लेना होगा तो मुझे उतार देना, नो प्रॉब्लम है। और नहीं रहा आपको तो हाथ लगाने आपको हाथ लगाते हुए डर लगता है, आप जिन नहीं BFT भाई, मैं आपका भाई हूँ, अभी मुझे ना डराओ। आप इतनी दफा मुझे जिन बोलोगे मैं भी डर जाऊंगा कि मेरे अंदर पता नहीं जिन आ गया कोई। रात ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ BFT ਖਾਬਾ ਚ ਹੋਣਾ वो भी नजर नहीं आता। अच्छा सनाउल्ला लाला, एक मिनट, वो कहते हैं ना जिन की बात को झूठ मत समझो। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार कल जान मिन मारिजिम मिन नार। देखो ये अल्लाह की ने बनाई हुई हकीकतें हैं। ये इसकी आईडी में घुस जी हम गया था। इनकार नहीं कर रहे हैं। हाँ ये घुस गया था यार। अच्छा जी लाला। अच्छा अब मैं इस तरह के आप दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की, धड़कनें चलती रहीं, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे सुबह काम है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात। इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह ताला। और खालिद भाई मेरी तो बस दुआ है, आप जब भी वापस आओ सनाउल्ला के डब्बे में आओ। और छोड़ दे यार फिदा, बहुत हो गया चिल मस्ती, इतना टाइम चला गया, कोई सीरियस टॉपिक पे बात होने दो। अच्छा लाला आपकी बात हुई थी कि नहीं? बुला के लेके आई हूँ, उनसे बात करे ना। हेलो, किससे? शौकत से? नहीं वो किससे बात करनी? वो भी आए हैं, मैंने नहीं देखा, सॉरी। मुझे जैन हुसैन और शौकत, ये दो ज़ारा सिस्टर भी आई है, लाला भाई भी इधर ही है, तो होसी भाई भी मिस है। मैंने 4-5 बार उसको इनवाइट किया लेकिन ऑफलाइन जा रहा है। अब रोड को लेकर आगे चलो। अच्छा यार एक कोई मिनट, मतलब की एक बात क्वेश्चन है करेंगे फिर या नहीं? हम रोड को आगे लेके चलते हैं। लाला एक क्वेश्चन है, वो जो हमने सबको सोच अच्छा, लाला बात करते हैं, बैक टू नॉर्मल हो गया। अच्छा जो लाला वो बात हो गई थी कि नहीं कि कल होगी इंशाल्लाह? शौकत वेलकम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह भाईजान। वालेकुम सलाम। फौजिया जी तुम ठीक हो? सब खैरियत है? शौकत भाई आपने कभी देखा ऐसे कि हमारे वो बॉक्स ही फ्रीज हो गए थे? इसका क्या वजह थी?
ये किसी ने कंप्लेन की है, कुछ आइडिया? कंप्लेन। तो मेरे आईडी अच्छा से अच्छा कुछ अच्छा और बोला जा रहा था, तो ये क्या था जो आप लोग कह रहे हैं? सर जी ये किसी ने शिकायत की है आपकी आईडी पर, किसी ने रिपोर्ट मारी है। तो ये तीसरी बार मेरी आईडी शौकत पर भाई कोई अगर रिपोर्ट मारे वो ब्लॉक हो सकता, अच्छा ਉਹਦੀ अच्छा ਆਈਡੀ अच्छा ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਈਡੀ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ। जी जी ये मुझे म्यूट, ये खुद म्यूट हो रहा हूँ या मास्टर माइंड कर रहे हैं नीचे से? कोई नहीं कर रहा भाई। कोई अच्छा नहीं कर रहा। शौकत भाई हमारी नहीं बात समझ जाए ना नीचे से, लेकिन ब्रॉड को तो ना छेड़ो। शौकत भाई एक बार लाला चले गए थे, खुद चले गए थे, कॉल आ गई थी, दोबारा इसको लेकर आए तो लाले ने आते ही लाला ने नहीं, वैसे लाले की आईडी से गालियाँ शुरू हो गई। फिर आबद भाई ने अच्छा लाले को पिता रिमूव पिता कर दिया। पिता फिर दूसरी बार पिता लेकर ओके जी पिता ओके। भाई ओके पिता भाई ओके, जो हो गया वो हो गया, ठीक है जो हो गया। मेरे ख्याल से जो शौकत भाई ने बात की ना, हमारी ब्रॉड पे कंप्लेनें लगी थी क्योंकि वो गोल भी चेंज नहीं हो रहा था। जब गोल जैसे ही लगा हमने 2-4 फूल मारे हैं तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम ये ख्याल मैंने रखेंगे। फूल ये मारनी 3 बजे शुरू हमारे की साथ ना कुछ होता है, फौजिया 2:30 को, और तो 3 बजे इससे के बीच ठीक में। हो गया। ऐसा होना तो ये जितने भी बैठे होते हैं ब्रोड पर नीचे या ऊपर, ये सब लाइक भेजा करें। जितने लाइक जाएंगे ना अच्छा फिर वो ठीक। ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। यानी डबल टैप। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा आप डबल लोग मुझे गिफ्टिंग करो तो ठीक हो जाएगी ये। वो मैंने कर दिया है ना, आपको 10 किया है। नहीं सब करे ना फिर ठीक होगी। मुझे कंप्लेन ना करो, सोल्स मैंने में तो किया, आप हाँ जी, सो गए। सोल्स में मेरे वापस पास तो आपके 5 पूल होते हैं ना थैंक यू तुम मजाक करिए। अभी दोबारा। अच्छा लाला, वो क्या कहते हैं, डेटा की बात हुई कि नहीं? हाँ हाँ वो हुई थी। वो हाजी साहब कहते हैं मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा आपने खुद मुझे कहा था। तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने वो फहीम भाई को भी रिंग किया, उसने इंस्टा उठाया पे नहीं। बात कर लेंगे लाला। लाला अच्छा इंस्टा पे मैंने बात कर लाला लेंगे, ठीक है लाला कैमरा ऑन लाला, करो, इंस्टा पे कर लेंगे। लाला कैमरा ऑन करो। लाला कैमरा ऑन करो। वो नहीं रोशनी नहीं है ना, रोशनी लेके आओ ना जरा। अच्छा एक मिनट। अच्छा सो रहे हो आप? नहीं मैं इधर असल में दूसरी काम करता हूँ। कैमरे पर आते हो तो अंधेरे में बैठते हो। सादगी का यही तरीका है। नहीं इधर नहीं आएंगे आर्मी वाले। मरियम औरंगजेबा के मरियम नवाज शरीफ। लाला जी इधर देखो, इधर देखो। ये लगनी तो मरियम लाला नवाज ही है। लाला जी इधर देखो। ओ सॉरी, ये मरियम औरंगजेब छोड़ नहीं नहीं ये सॉरी, ये मरियम नवाज नहीं, ये मरियम औरंगजेब है, डड्डू नाक वाली। हाँ ये डुडू चार्जर सो रहा है। फिदा भाई छोड़ो, किसी की बहनें किसी की अच्छा बेटियां ठीक। छोड़ो। नहीं वो यार लाला टोपी पहनी है? हाँ टोपी यार, टोपी बारी से टोपी नहीं आई। नहीं ये तो मेरे बाल है, टोपी किधर है? ये देखो ना, अब आ गई है, अब टोपी भी आ गई, मुझे भी आ गई है। माशाल्लाह। तो आज की जो स्पीच की थी खान साहब ने, फौजिया रिकॉर्ड की थी। ये तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। खान साहब ने और लाला रहने दो, टोपी का कलर अच्छा नहीं है, ये अक्सर शहबाज शरीफ पहनता है जब टोपी ड्रामा करना होता है उसमें। उसको वजीर खारजा बनाना है ना। ओए, लाला का स्क्रीनशॉट लेना हो। अच्छा जी एक वेट स्क्रीनशॉट ले लो कि वीडियो बना लूं? वीडियो बना ले, इसका शॉट ले ले, शॉट ले।
आज उनकी बर्थडे है। एक मिनट, चलो रेडी रेडी रेडी, ला भी लै यार, इधर ऑप्शन ही चल जाना, ਵੜ ਗਿਆ जबरदस्त है। लै मैं लाउन लगा हूँ अपनी डिप, हाँ आ लगा लगी है अपनी आईडी ते। इसी ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੂੰ 5 ਟੋਪੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲੀਆਂ चलो जी, अब ब्राड आगे लेके चलो यार। जी BFT भाई, ओवर टू यू। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा लाला, उनको क्या कहते हैं, आज बात उनसे करें या कल इंशाल्लाह? तो कल इंशाल्लाह फाइनलाइज करने हैं उसका, ठीक है ना? जरूर जरूर, क्यों नहीं। मैं तो कल से लगा हूँ, ठीक, तो वो पाकिस्तान वालों से बात नहीं हो सकी, और मैंने ठीक हो गया। इनसे बात की है हाजी साहब से, तो कहते मेरे पास तो नहीं। तो मैंने कहा आपने खुद कहा था, तो मैंने इसलिए कहा। तो वो उधर है जमात। चलिए इनको थोड़ा पुश करते हैं, पाकिस्तान वालों से बात करते हैं, पाकिस्तान वालों से बात करते हैं। आपके पास नंबर तो है, तो आप कल उनको नंबर मिलाएं, उनको बोले उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। क्या ख्याल है? वो है, लेकिन आज उनका मिला नहीं है, फोन नहीं मिला। और सुबह आपने कल इंशाल्लाह कर लेंगे, तो शाम तक ना 12 उसको बजे आप फाइनलाइज लोगों करते ने हैं। आना है सुबह। अभी तो जाग रहे हो। लाला, आपको पता है मैं जिन हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। लाला, आपको पता है मैं हूँगा भी, तो आप लोगों को नजर थोड़ी आऊंगा। प्रोटेस्ट है उसमें आपने आना है, आप लोगों ने। लाला, अगर मैं प्रोटेस्ट में हूँगा भी, तो मैं किसी को बताता थोड़ी हूँ। मैं तस्वीरें आपको फिर दूसरे दिन बता दूंगा। अच्छा अच्छा, मैं तो आवाज से पहचान लूंगा, बेफिक्र रहो। तो लाला, मैं बोलूंगा ही नहीं, तो कैसे आप पहचानोगे? बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं एक नहीं, आपसे लाला इंशाल्लाह सही हो गया, चेक पाकिस्तान करना लाला, चश्मा उतार कर। हाँ जी, वो भी आप ही हो चश्मे वाले लाला। अब तो डबल स्क्रीन हो गया अभी। चलो BFT भाई, नवा ही रोला पै गया है। एक मरियम नवाज आ गई तो सानू पप्पी देन लई। ओए शौकत भाई, किस इंसान का नाम लै, नहीं तो ज़ारा को पूछ लो। ये फैमिली मेंबर बैठे हैं यार। उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है कि उसकी सारी बातें मानी जा रही है। पता नहीं मार्केट वैल्यू है कि मजबूरी है, रिमोट कंट्रोल से जो कंट्रोल किया जा रहा है वीडियो के जरिए। वीडियो मजबूरी है, मेरा नहीं है, और उसकी मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू हो गई ना, उसके पास ऐसी वीडियोस है। जी। ये क्या है? ठीक है। सिस्टर, वो वैलिड क्यों नहीं हो रही, अनवैलिड क्यों नहीं हो, आपके क्या कहते हैं, वैलिड क्यों नहीं हो रही है मरियम नवाज इस उम्र में भी? देखिए, अगर कॉपीराइट हो तो फिर वैलिड तो नहीं हो सकता ना। सही है, वो कॉपीराइट है, वो ओरिजिनल तो नहीं है। आजकल पाकिस्तान में ऐसा मौसम चला है कि ये ईमानदार लोगों का मौसम नहीं है। ये जितना आदमी गद्दार है, जितना गंदा है, उसकी वैल्यू है इस वक्त। जब हराम खाएंगे तो फिर ऐसे ही लाला भाई निकलेंगे ना। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, इस वक्त मौसम हक का ऐसा कलमा तो वही पड़ेगा ना जिसने हलाल खाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इनसे ये नहीं पता अच्छा खुरम भाई, इन्हीं नून लीग वालों में से एक ने कश्मेला के साथ शादी की थी, क्या वो क्या इद्दत के दौरान नहीं हुई थी? और जिस SP की वो जो बीवी की थी, उसका अपना जबरदस्ती तलाक लेकर फौरी निकाह किया था, तो क्या वो इद्दत पूरी थी? ये वो तो औरत भी खुद बोलेगी कि मेरी इद्दत पूरी नहीं है। ये किस तरह का इन्होंने फैसला किया? इनसे तो बड़ी वक्त हरकतें हुई हैं, शर्मनाक। मैं पूरी तारीख रखता हूँ आपके सामने। अहमद सईद कोसा जो चीफ जस्टिस थे, उसके बहन के साथ इसने शादी की थी, शहबाज शरीफ ने। इसने 9 शादियां की है ना टोटल। अच्छा, वो जो शादी उसने की थी वो क्या हुआ था? शोहर से तलाक लेकर
اور صرف 15 دن بعد اس نے شادی کی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو ہینا کر ہے، نہیں ہینا نہیں، یا تیمینہ کر جو ہے، تیمینہ کر ابھی بھی اس کی بیوی ہے نا شہباز شریف کی، یہ مصطفیٰ کر کی بیوی تھی. اس سے پہلے اس کے ڈرائیور کی بیوی تھی. تو جب اس نے شادی کی تھی تو مصطفیٰ کر سے جدا ہوئی تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ان سب کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، کر بھی بیٹھا رہا، شہباز شریف بھی بیٹھا رہا، تمینہ بھی بیٹھی رہی. ان لوگوں میں ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مطلب عزت، ناموس یا کوئی ایسی چیز زندگی کی جو عزتیں ہیں وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتے. اور جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ نیچرل چیز ہے. جو حلالی ہوگا، حلال کھانے والا، وہ شخص کبھی بھی ایسے حرکتوں میں نہیں آئے گا، یعنی کم از کم فخر نہیں کرے گا اپنی اس چیزوں پر جو ناجائز ہے، جو حرام ہے. یہ تو ناجائز اور حرام پر فخر کرنے والی خاندان ہے، اور اس کے سامنے پورا پاکستان لیٹا ہوا ہے. تو کبھی کبھی دل سے عجیب باتیں نکلتے ہیں کہ ایسے ملک کا بس کیا کروں. یا آخر میں آدمی کہنا ہی چاہتا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے. اگر ایسے ہی ہم نے چلنا ہے تو پھر چلنا ہی نہیں چاہیے. یہ 8 فروری کو اگر ہم لوگوں نے یہ فتح حاصل نہیں کی، آپ یقین کریں پھر اس ملک کا جو انجام ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا. لیکن یہ اللہ کے راز ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. اللہ اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ نے اس کا کوئی حل سوچا ہوگا کہ اس ملک کو میں نے عذاب صحیح دینا ہے. عذاب دینے کے بعد میں نے اسی فوج کو ٹھیک کرنا بھی ہے، اور اسی کے ہاتھوں بہت بڑی چیزیں حاصل کرنی بھی ہے. یہ میرا تو اپنا یہ خیال ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ مطلب یہ پوری فوج ختم ہو جائے گی، اور یہ فوج ختم ہو جائے گی تو کیا ہم ہندوؤں کے اس مرضی پہ چلیں گے؟ ایسے بھی ہم نہیں چاہتے. اور جو موجودہ سسٹم ہے یا جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور زیادتیوں کو بھی ایک طرف رکھی ہے، جو بے عزتیاں ہو رہی ہے، اور بے عزتیاں پورے ملک کی ہو رہی ہے، جو انہوں نے یہ عدت کے مسئلے کو اٹھا لیا ہے، اس سے تو آپ نے پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیا. جو جھوٹ ہے، عدت میں شادی ہوئی نہیں ہے، وہ تو 6 مہینے پہلے اس کی طلاق ہو گئی تھی، تو عدت کہاں سے آ گیا؟ وہ جو اس کا شوہر ہے اس نے تو خود انٹرویو میں یہ سب کچھ کہا تھا، اور اتنا بھی کہا تھا کہ اتنی پاک دامن خاتون میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. بشرا کے بیوی کے متعلق اس نے خود کہا تھا، یہ جو دلہ ہے، یہ دلے ہوتے ہیں اصل میں. ان کے لیے بیوی کا عزت یا کسی اور کا عزت نہیں چاہیے، ان کو پیسے چاہیے. اور یہ جب بیوروکریٹ تھا تو اس کے پاس ایک شخص آیا اس کے آفس میں، اس کو اس کی گھڑی پسند آئی تو اس نے کہا یہ مجھے دو. اس نے کہا نہیں، یہ کسی کی گفٹ ہے، اور کافی قیمت کی گھڑی تھی، اس نے اتار لی اس سے. یہ اور اس کی شکل کو دیکھے انسان نے، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ شکلیں ایسے بنائی ہیں جس سے یہ نہیں کہ آپ نفرت کریں کہ اللہ کا بنا ہوا شکل ہے، لیکن وہ شکل آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی اس آدمی میں یہ چیزیں موجود ہے. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے شکل سے پتہ چلتا ہے. بالکل یہ اس کے اندر کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی یہ تو عربوں کے شکل ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن اس شخص کی شکل کو دیکھو، پھر ان حالات کو دیکھو، پھر ان کے الفاظ کو، اس شخص کے الفاظ کو دیکھو، تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس کا لالا بھائی جو قطع کلامی جو ریحام تھی نا، آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا انہوں نے کہا جی وہ انٹیلیجنس نے خان صاحب کو منع کیا تھا. اوے غلط بیانیاں کیوں کرتے ہو؟ انٹیلیجنس نے تو پیچھے ڈالا تھا ریحام کو، تو لانچ کرنے والے وہ لوگ تھے. ہاں، وہ دھرنے کے دوران ڈالا تھا، چیزیں لانچ کرنے والے تھے، اور بعد میں انہوں نے بیانیاں یہ پاپولر کر دیا. وہ خان صاحب کو پہلے ہی بتایا تھا اس خاتون سے شادی نہ کیجیے گا، اور آپ دیکھیں طلاق کے بعد بھی وہ انہی کے اشاروں پہ ناچتی رہی، تو انہوں نے منع کیا کرنا تھا. وہ تو اتنی بے عزت عورت ہے خاتون کے، نہ اس کی یہ جرم ہے. وہ تو اتنی بے عزت عورت ہے کہ اس کا نام لینا بھی آدمی پسند نہیں کرتا. لیکن اس میں اور مریم نواز میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور مریم اور عزیب میں فرق کیا ہے؟ ذرا ان چیزوں پر غور کیجیے. لالا پھر بھی
اس سے مریم نواز سے وہ پھر بھی بہتر تھی. اچھا لالا، یار چھوڑو کیا السلام علیکم. بہتر. لالا کے ٹاپک کو تھوڑا چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لالا ابھی یہ مصدق کا رپورٹ ہے کہ بینک سے کوئی بندہ گیا تھا پیسے نکالنے کے لیے، شاید آپ کو بھی یہ خبر کا پتہ ہے، اور انہوں نے بولا تھا کہ ابھی 44 لاکھ آج دیتے ہیں اور باقی ہم آپ کو 3 ہفتوں میں دیں گے. تو یہ پیسے بینک کے پاس وہ دے رہے نہیں ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے پاکستان میں پیسے ہیں تو کم از کم پیسے نکالو، کہ 3 ہفتے تو بہت لمبے ہیں، اگر 3 ہفتوں کا یہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آن لائن نکال سکتے ہیں نا. اگر مشین میں پیسے ہوں تو پاکستان میں جی نہیں یہ کیش کاؤنٹر سے نہیں. 44 لاکھ تو کیش مشین میں نہیں ہوتے نا، وہ تو کاؤنٹر سے لیے ہیں، اتنے انہوں نے دیے اور باقی کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے بعد ملیں گے. جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، تو اس کا لیکن مطلب جب ہے کہ آپ بھائی آن لائن سکتا ہے کرتے نا. ہیں اور وہ آن لائن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ ڈیفالٹ ہے. نہیں لالا، فزیکل کیش لینا. میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی اگر کسی کے پاس اکاؤنٹ ہے پاکستان میں، وہ اپنا کیش فزیکل کیش نکالیں، آن لائن شون لائن نہیں یہ کریں، تو ہم فزیکل کہہ کیش کہہ کر نکالیں. تک ان کو چکے ہیں، کہتے لیکن ہیں لوگ کرتے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں. اب لالا ضروری ہے، اب ضروری ہے لالا، اب تین دن جو رہ گئے نا، ان 3 دنوں میں کوشش کریں کہ سب کو ہم بولیں کہ ابھی نکالیں، کیونکہ ابھی موقع ہے. بلکہ زارا سسٹر تو پاکستان میں ہی، زارا سسٹر کسی آپ بینک مینیجر سے ویسے ہی پوچھ لیں کہ کیش کتنے آپ نکال سکتے ہیں، ویسے ہی آؤٹ آف دا بلو وہ آپ کو جواب کیا دیتے ہیں تو ہمیں آ کے شیئر کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میری کزن ہے الفلا میں، میں اس بینکنگ کا 50,000 لے لوں گی. اچھا فدا آپ ہی بات کر 50,000 لو، میں نکال میوٹ سکتے پہ ہو چلا آپ. جاتا ہوں میرا بھائی. نہیں یار تسی کہہ رہے وہ ہیں تو کنے نکل سکتے ہیں، میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ATM سے 50,000 نکل نکال سکتا سکتے ہیں ہے. نا 50,000. جی اے ٹی ایم ہاں سے جی، کاؤنٹر سے زیادہ نکلا ہاں سکتے ہیں. ہاں کاؤنٹر سے ہاں. کاؤنٹر سے آپ کا بلین بھی ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں. مگر وہ بینک والے فراڈ کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں اتنی رقم نہیں ابھی پڑی، آدھے لے جاؤ، آدھے تو کل اس لے کو جائیں آپ یا پرسوں وائرل لے کریں جائیں. تو وہ اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا دنیا میں. شوکت صاحب کے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، لالا، آپ پہلے ٹرائی پتہ کیا کریں. کرتے ہیں جی الحمدللہ. شوکت بھائی، آپ پاکستان میں ہوتے ہیں کہ یا باہر ہوتے ہیں؟ میں اسکاٹ لینڈ میں ہوں. اچھا اسکاٹ لینڈ میں کہاں پر؟ گلاسگو. اچھا گلاسگو میں. ٹھیک. گلاسگو کہتے ہیں بڑا ٹھنڈا ہے، نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. برف ہوتی گرمی ہے؟ برف ایک دن ہوئی ہے اچھا بس. گرمی. ٹھیک. ایک تو دن ہوئی ہے. گلاسگو میں کون سی سائڈ؟ گلاسگو میں تو آپ کے یہ سرور صاحب بھی ہوتے ہیں نا، یہ ایڈمرا میں ہوتے ہیں. نہیں گلاسگو میں ہوتے ہیں سرور صاحب. وہ تو شراب بیچنے والا. اچھا ٹھیک. لالا بھائی آپ کو وہ پتہ چلا ہے، میں نے اپنے اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالا ہے کہ لوگوں کو جو کالیں آ رہی ہیں جس ٹریک کرنے کے لیے کہ بھی آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. ہاں یہ پاکستان کے اندر تو پہلے سے شروع تھا نا، آج سے 2 ہفتے پہلے شروع ہے، تاکہ اس کے آئی ڈی کو وہ کرے نا، یعنی نہیں وہ وہ علاقہ چینج کر رہے ہیں نا لالا بھائی، کہ پہلے وہ نا اس وہ طریقے سے لوگوں پوچھ کے لیتے ہیں. وہ جو لوگوں کے حلقے ہیں نا، ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں آپ کی ووٹ ڈال ہاں رہے جی ہیں. ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی کرتے ہیں نا، میں یہی تو کہہ رہا تھا. تو بےمانی اب کر رہے ہیں نا لوگوں یہ سے. 202 طریقے اسی لیے استعمال کہہ کر رہے ہیں رہے نا ہیں. کہ 8300 پر آپ کال کریں یا میسج کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ووٹ کس حلقے میں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ پولنگ ایجنٹ کی. بھائی جی پولنگ ایجنٹ تو تب بچے گا نا جب آپ 200-250 لوگ کھڑے ہوں گے نا، تب بچے گا، ایسے تو نہیں بچ سکتا. نہیں، لوگوں کو پہرا دینا پڑے گا نا، ادھر ہی دو ووٹ دو ڈال کر ڈھائی سو ادھر ہی لوگ ہونے رکیں. چاہیے بھائی ہر پولنگ اسٹیشن پر. دیکھیں خالد رشید نے نا، خورشید نے بتا دیا تھا کیسے وہ اپنے الیکشن کے بعد اٹھا نہیں تھا، اس کے بعد نے تو اگر اسی طرح انہوں نے کیا نا، انہوں نے ایک رات ایک دن پورا پہرا دیا تھا. یہ جی اس وقت دھاندلی کرنے کے انہوں نے پہرا دیا تھا. اگر اس طرح ہر پولنگ پہ کیا گیا نا تو پھر ہی ہم رزلٹ لے سکیں گے.
اور یہی انہوں نے بات ڈنڈا بردار فوج کو لانچ کر دیا ہوا ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ان کے ڈنڈا بردار ہوں گے. وہ مسلم لیگ نون کے ہوں گے. دیکھیں زارا سسٹر انہوں نے گلو بٹوں کو یونیفارم بھی دے دیا ہے، وہ پولیس کے یونیفارم میں ہوں گے جی گلو ہاں بٹ. بالکل جی ایسے ہی ہے نا بالکل لالا؟ بالکل. بالکل ایسا ہی کہ ہوا ہے. تو اب تو لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے یا نہیں. پھر ایسے نوجوانوں کی کیا فائدہ؟ زندہ باد مردہ آباد کے پھر کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ 400-500 آدمی اکٹھے ہوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور یہ ادھر کیونکہ ہمارے ایک بھائی آئے تھے کہتے ہیں یار 50 زیادہ ممکن لالا نہیں ہے. میکسیمم 500 ہو گئے تو پھر تو آپ نے ان کی پورے ملک کو میکسیمم اڑا جو ہے دی. نا، ہر پولنگ اسٹیشن پہ میکسیمم 2 سے 6 پولیس مین ہوں گے، اور نہیں اس میں بھی 2 اصلی ہوں گے اور نہیں 3 ہو جو ہے وہ سکتے. نقلی ہوں گے. 6 نہیں ہو سکتی جی، بہت مشکل ہے. 4.5 زیادہ ہوں گے. 4,15,000 فورس ہے پاکستان میں، تو 6 کدھر سے آ گئے 97,000 پولنگ اسٹیشن میں. یہ لوکل رضاکار نہیں لیتے ہیں لالا، نا جو سر، ٹیم لوکل ہوئی ہے نا وہ رضاکار لیتے ہیں یار. لوکل یہی ہے نا، گلو بٹوں کو لیں گے. رضاکار کتنے ہوتے ہیں؟ رضاکار تو ٹوٹل گلو بٹوں کو پاکستان میں جو یونیفارم پہنا کے رضاکار نا. ہے وہ تو 25,000 کی نفری ہے. یہ رضاکار لیتے ہیں سر جی، رضاکار لیتے ہیں ایم پی اے ایم ایل نہیں اے سے. لالا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ایم پی اے لالا اور آپ ایم کی ایل بار اے پتہ سے ہے یہ کیا، میں لیتے آپ ہیں کو بتا رہا ہوں رضاکار. آپ کی باری انہوں نے کیا کیا. جی لالا آپ کی باری انہوں نے کیا کیا، گلو بٹوں کو اندر لیا ہوا ہے، اور 3 یا 5 گلو بٹ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہوں گے، تو میں اور ان میں کو میں فری تو ہینڈ ہے، میں ڈنڈے ڈونڈے میں جو بھی تو مارنا ہے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. میں یہی بات تو روز آپ کے ساتھ دہراتا ہوں. آپ کو یاد ہے میں روز کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈی آر او جو ہے اور جی ڈی جی پی او، بالکل، اب یہ لالا وہ کنفرم ہو انہوں گیا، نے اس اب کنفرم ہو جگہ گیا. میٹنگ کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وردی پہنائی جائے گی. یہ تو ہم آپ کو روز کہتے ہیں. ایسے ہی ہوگا. بےمانی تو ہاں یہ کریں گے نا نا. رینجرز کو یا انہیں آگے نہیں کریں گے مروانے کے لیے، یہ گلو بٹوں کو استعمال کریں گے نہیں تھوڑے نہیں، تھوڑے زارا پیسے کے سسٹر، اوپر. ٹوٹل رینجر جو ہے نا زارا پاکستان میں سسٹر، ایک اب ایک لاکھ اتنی نفری اسی نہیں، ہزار ہے. رینجر اتنی ہے نہیں. اور جتنی ہے $1,80,000 بھی وہ اسے لانچ نہیں کریں گے میرا نہیں خیال. اور رینجرز میں سے کیونکہ فوج میں تقسیم تو ہے، یہ کنفرم ہے. جنہوں نے حلال نہیں نہیں، زارا دودھ سسٹر پیا ہے آپ نا پوائنٹ وہ. نہیں سمجھی زارا سسٹر. بے فوج میں صحیح نہیں سب سے بات نہیں کر زیادہ زارا جو ہے نا سسٹر آپ ووٹ پوائنٹ نہیں عمران سمجھی. خان کا ہے. بی فزیکل ایم پی بھائی، زارا صحیح بات کر رہی ہے. میری بات سنیں. میں نے اس جتنے دن پولنگ اسٹیشن ہے نا، جی جی میں نے اس دن آپ کو کہا تھا انشاءاللہ ایک دن صبح آپ اٹھیں گے جی جی اور آپ کو پورا نقشہ الٹا نظر آئے گا. اور وہ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ فوج کے اندر جتنی اس وقت لڑائی شروع ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. ہم دیکھیں سب آپ اور ہم بندوقوں سے دور ہیں تو یہ ہمارا کیا حال کر رہے ہیں. وہ بےچارے تو بندوقوں کے بالکل نیچے ہیں، ان کے گھر ان کی بندوقوں کے نیچے ہیں. یہ تو ایزیلی ان کے گھروں میں بھی گھس سکتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بھی آواز اٹھانے کے لیے، راستہ نکالنے کے لیے کوئی استعمال تو کریں گے. اس طرح اندھے دھند تو نہیں کریں جیسے راجہ عادل کے گھر پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا. تو بہت سارے جیسے لاہور کور کمانڈر کا آج پتہ ہی نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ، یا خان صاحب کا وہ جو بریگیڈیئر تھا آج تک اس کا پتہ نہیں ہے. تو ان پہ ہاتھ ڈالنا، ان کے گھروں میں گھسنا ان کے لیے ہم سے بھی زیادہ آسان ہے. دیکھیں تو ہم یہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ کور کمانڈر والی بات، انہوں نے اس کو نکالنا تھا. اس کے لیے موقع بنایا گیا. انہوں نے بڑے فائدے لیے. 9 مئی سے ایک طرف جنرل وہ کیا تھا بلوچستان سے جو آ رہے تھے 2 جنرل، ان کو ہیلی کاپٹر میں مار دیا. اور سرفراز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جنرل سرفراز، اس کا اور اس کے ساتھی کو اڑا دیا. اور پھر دوسری طرف کور کمانڈر لاہور کو، جن کو پتہ تھا کہ یہ کس کو چاہتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا انہوں نے. وہ مطلب تو انہوں نے ہیلی کاپٹر گرایا تھا نا. سرفراز کا تو ہیلی کاپٹر جی گرایا جی نا. ہاں تو جی. کور کمانڈر لاہور کا جو جناح ہاؤس والا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے آج کل کہ وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو کیوں انہوں نے غائب کیا ہوا ہے نا کہ وہ غائب سچ کیا نہ ہوا ہے. بولتے. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہو رہی آپ کے ملک کے ساتھ. ہم تو ادھر صرف بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اگر یہ لوگ یعنی انہوں نے عرب آزمانے کے بعد عدت کا کیس اٹھا لیا. وعلیکم السلام. آپ خود سوچئے، عدت کا کیس
یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ مطلب ایک یعنی شرعی شادی ہو چکی ہے، اور یہ تو کل کوئی پڑوسی اٹھ کے دوسرے پہ الزام یہ لگایا۔ تو بےمان ہے نا، بےمانی لالا کر اس رہے کا ہیں تو نا میں نے قرآن انہیں کے ساتھ۔ مختصر یہی جواب دیا تھا، خان صاحب نے جو کہا تھا نا کہ میری قوم کی بیٹیاں پورا لباس پہنتی ہیں تو آپ انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، آپ کی ادھورا پہنتی ہیں تو ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ انہوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کیا، یہ پردے کی بات کرتا تھا، اس کے گھر کا پردہ ہم نے چاک کر دیا، تار تار کر دیا۔ یہ تمام خباثت اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لالا فدا مائک کے لیے بول رہے ہیں 3 بار، فدا نے کہہ دیا تو فدا کو مائک دیتے ہیں۔ جی فدا بھائی، مجھے بہت اچھا لگا فدا نے ہاتھ کھڑا یہ ہے کیا۔ کہ یہ لوگ اس میں انہوں نے تو ضلالت کی انتہا کر دی، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوگا ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کا علم ہو جائے ان کو تو یہ یقین کرو یہ ان ملک کے چھوڑ ساتھ کر بھاگ بہت جائیں برا ہوگا، دیکھ لینا آپ۔ گے۔ اتنا گندا برا ہوگا جو اچھا جو لالا، آپ تاریخ میں فدا کو نہیں موقع دیکھ دیتے ہیں، فدا نے 3 بار ہاتھ کھڑا کیا۔ لالا فدا کو موقع دیتے ہیں، 3 بار سکتے۔ فدا نے کھڑا کیا۔ جی فدا بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایسا ہی بات ہے جیسے یہ فوزیہ سے اپنا زہرا سسٹر بتا رہی ہے یا لالا بھائی کہ یہ جو کچھ مرضی کر لیں، چاہے وہ گلو بٹ ہم پر مسلط کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، وہ یقین کر لو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے سگنل کا مسئلہ ہے پیدا۔ لگتا ہے فدا کے باکس میں بھی نا جن آ گیا ہے۔ بس یہ آئی ڈی کے ساتھ کچھ فدا کرنے بھائی آپ والا ہمارے ہے۔ ساتھ ہیں؟ یہ جب بھی پہنچتا ہے نا، یہ ٹائم ہوتا ہے نا 4 لالا بجے۔ اصل میں ہماری براڈ جو ان کا جو نا نیٹ براڈ کو یہ گڑبڑ کر ٹارگٹ رہا کرتے ہیں۔ ہے۔ چلو انشاءاللہ آپ سب بھائی جو ہے نا آپس میں بات کریں۔ آپ بیٹھے نا، ابھی تو آپ نے بات بھی نہیں کی۔ وہ مجھے پاکستان سے بھائی کال اچھا کر رہے ہیں۔ شوکت بھائی آپ کا حلقہ کون سا ہے؟ شوکت بھائی آپ کا حلقہ کون سا ہے؟ جی جی ہمارے صاحب جو ہے نا ملتان میں ہے۔ نمبر کیا ہے؟ ابھی وہ بھائی مجھے کال اچھا کر رہے ملتان کا ہیں۔ ہے۔ جی جی ایک ہم کیمپین چلا رہے ہیں 3 دن کے لیے، اگر ہو سکے، اچھا 3 دن کے لیے اگر آپ ہو سکیں اپنی ڈی پی جو ہے نا وہ صرف اپنا این اے اور پی پی نمبر اگر آپ لکھ لیں۔ آپ نے دیکھو گا ہمارے باقی بھائیوں نے بھی کیا، فدا آئے گا، فدا سے بھی پوچھتے ہیں ٹھیک۔ تو اگر ہو سکے، کیونکہ ہم پروموٹ کریں کہ ہر بندہ اپنا حلقہ ایڈورٹائز کرے، تو آپ کا لائک مائنڈیڈ اگر آپ کے حلقے کا کوئی دوسرا بندہ ہوگا ٹک ٹاک پہ تو آپ دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہو جائے گا، جی اور ہاں مل کے ٹھیک آپ ہے کوئی کام کریں نا، انشاءاللہ۔ وہ ایون دو آپ ادھر اور ہم چیز میں کر ہیں رہے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے چکوال میں بھی کر رہے ہیں، ایاز میر کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو چکوال اسٹرانگ میں کینڈیڈیٹ ہے ایاز امیر۔ بہت مضبوط ہے۔ جی جی پی ایف کے بھائی، اگر نا خان کی تصویر کے ساتھ ہر بندہ اپنے حلقے کے کینڈیڈیٹ کا نشان لگا کے نا، جی جی خان کی تصویر کے ساتھ اس حلقے کا کینڈیڈیٹ کا نشان لگا کے ہم لوگ اپنی آئی ڈی پہ لگا لینا تو اس سے بڑی ہیلپ ملے گی۔ صحیح ہے۔ یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، ہمارے دن میں لوگوں نے بتایا تھا ایک اور کہ اس میں آئی ڈی کوئی آپ کو تصویر نہیں ہے، دوں بی صرف ایف ٹی سرکل کے بھائی، اندر۔ بی ایف ٹی بھائی آپ کو جی لالا، جی لالا، جی لالا۔ تاکہ آپ اس کو زیادہ پھیلا دیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سب لوگوں سے اپیل کرنی ہے کہ جو ان کا پولنگ اسٹیشن ہے کم از کم 200 لوگ ہونے چاہیے پولنگ اسٹیشن پر ایک ساتھ، کیونکہ ہوگا تو تو سب لالا بھائی اس پولنگ ٹھیک ہو گیا۔ اسٹیشن کے جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ بھی 2 بندے 4 بندے میں لاؤں گا، 4 بندے، اس طرح پہلے سے اس کو پلان کر لیں کہ کون کتنے بندے لے کے جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے نا، ہم تو مجموعی بات کرتے ہیں نا، وہ تو ان کا کام ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ 200 لوگ، اب انہوں نے 400 لانے ہیں، 500 لانے ہیں، وہ کتنے لا سکتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں ہمارے جو لوگ ہیں نا ملتان میں یا چکوال میں وہ سب پیرا دیں گے، 200 نہیں ہوگا بلکہ زیادہ انشاءاللہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگر ایسے ہو گیا تو پھر یہی تو ہم بار بار کہتے ہیں، پھر ان کے لیے فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ پورا قوم ایک طرف کھڑا ہے،
اور یہ ظالم لوگ کسی اور طرف کر رہے ہیں، کسی اور کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو 3 دفعہ آزما کر بھی تم اس کو آزما رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، اور خود کو پھر حافظ بھی کہتے ازما نہیں رہے لالا بھائی، ازما نہیں رہے، استعمال کر رہے ہیں. جو پیچھے جو لانے والے ہیں نا اصل میں وہ استعمال کر رہے ہیں نواز شریف کو، اقتدار کا نہیں، اقتدار جن کا جا رہا ہے، جنہیں اپنے اقتدار کی فکر پڑی ہے، وہ اس کھوٹے سکے کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اس چلے ہوئے کارتوس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. اس وقت ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. لیکن ذرا بہن آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ اس چلے ہوئے کارتوس کو جب وہ یوز کر رہے ہیں، ان کے الیکشنز میں یا الیکشن کمپین میں کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، ان کو منہ پہ گالیاں نکال رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. خرم بھائی اسی بات پہ تو کہہ رہی ہوں صحیح ہے. کہ چلے ہوئے کارتوس کو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ان کے جن کا اقتدار ہے، میری وہ بات سمجھے، جن کا اقتدار ہے ان کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ کس کو استعمال کریں؟ کس کو لنگڑی لولی جمہوریت کا جو ہے فیس بنائے؟ ایک وہی ان کے پاس ہے، اور اسے تو روکا ہوا ہے. زرداری کو تو صرف اپنی ضرورت کے تحت، وہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کھلاڑی کم پڑ جائے تو ایزا 12واں کھلاڑی استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ تو وہ کرتے ہی نہیں. لیکن اسے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پالا ہوا ہے، اس لیے اس پہ زیادہ تکیہ کرتے ہیں. ہے تو دونوں ہی بھوکے کتے، چاہے زرداری ہو یا نواز شریف ہو، ایک لیکن منٹ یہ نرسری کا پالا ہوا ہے، اس وجہ سے اس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں. زہرا بہن، تو وہ تو اصل دشمن ہے پاکستان آرمی کا، تو ان کو کوئی دوست نہیں مل رہا تھا، یعنی صرف پاکستان کا دشمن اور آرمی کا دشمن مل رہا تھا ان کو. کہتے ہیں جب کتا بھوکا ہو نا اور پاگل بھی ہو لالا انہوں تو نے وہ اپنی ٹانگ کو بھی کاٹنے لگ پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اقتدار بچانے میں اس قدر بھوکے ہو گئے ہیں. یہ آج کی بات نہیں، کیوں جب مشرف نے کیا تھا تو اس کے بعد پھر نہیں اسے لائے تھے اگر جب مشرف زرداری کا نے جہاز بات یہ ہے نا، زرداری نے دیکھیں اگر آپ ساتھ دیا یہ تو جو وہ اس کا خان کا موازنہ ساتھ کر رہی دے ہے نا، گا. اگر لوگ عوام کرتی ہے پاکستان کا موازنہ کرتی ہے اس کا اور نواز شریف کا اور عمران خان کا، تو اس میں ایک صاف بات آج نکل کے آتی ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. یعنی کہ انٹلیکچوئل طور پہ بھی، وزڈم کے طور پہ بھی، جیو پالیٹکس کے طور پہ بھی، اور ہر چیز کے بارے میں یہ بہت پیچھے ہے، فار 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 اوے ہے. عمران خان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا وہ کرکٹ کھیلا ہوا ہے، اس نے ورلڈ کپ جتایا ہوا ہے، وہ تو اس کی ایک پلس پوائنٹس ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جیسے شوکت خانم جیسے بڑے کام کیے ہیں، اور پھر جیسے کووڈ پہ اس نے سٹینڈ لیا کہ جی میں نہیں جاتا، میں نہیں لاک ڈاؤن کرتا کہ میرے بھوکے لوگ مر جائیں گے، تو اللہ نے اس کی مدد کی اور کووڈ سے ہم بڑے آرام سے نکل آئے. تو ایز اے خرم بھائی آپ یہی بات تو مس کر رہے ہیں، کے لیے اس کے آپ یہی پوائنٹ تو مس کر رہے ہیں. ہمارے جرنلوں کو پڑھے لکھے لوگ نہیں چاہیے، ہمارے جرنلوں کو ایکسپرٹ لوگ نہیں چاہیے، انہیں ڈم چاہیے جنہیں وہ ریموٹ سے چلا سکیں، ہاں کیونکہ یہی اصل بات ہے، اقتدار تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. سچی بات اور یہی ہے. خارجہ پالیسی وہ بنائے انہیں ڈالر ملتے رہیں لیکن انہیں لڑنا نہ پڑے. خارجہ پالیسی نے وہ چاہیے. تو عمران خان تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ تو محب الوطن ہے، وہ عوام کا سوچتا ہے، وہ ملک کا سوچتا ہے، ملک کا کس چیز میں فائدہ ہے، عوام کا کس میں فائدہ ہے. تو یہ ملک و عوام کا تو فائدہ سوچتے نہیں، یہ تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں نا، تو اپوزٹ جا رہے ہیں. جی کوشچن آپ نے بولا نا کہ وہ اس کو لانا چاہتے ہیں، ان کو حق کس نے دیا کسی کو لانے کے لیے؟ ان کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. یہ کوشچن ہم غلط کرتے ہیں. ان کا حق ہے، ان کو بارڈر پہ ہونا چاہیے، ان کا اسلام آباد بالکل، میں میں کوئی بھی لینا یہی دینا کہنے نہیں ہے لگی تھی کہ ان کو کہ یہ سیاست میں خارجہ پالیسی مداخلت یہ ان کرنی کی نہیں ڈومین چاہیے، نہیں ہے. پہلے ان کو کرنی نہیں چاہیے نا مداخلت. یہ ایگزیکٹلی تو یہ آپ پوائنٹ ہمارے ہے. پاس کوئی اس کا جواب دس ہے از کہ دا انہیں کس نے دیا ہوا ہے حق؟ ہمارے پاس کوئی ہے 75 سال سے یہ اس حق کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. نہیں، 75 سال میں چلو انہوں میرے نے طرف سے اللہ حافظ. میرا بندوق بھائی کی خود فون ناک پہ کر لیے رہا ہے، ہوئے، تو مگر اب ہم انشاءاللہ ان کو بعد میں جوائن کاؤنٹر کروں گا. کرنا. ٹھیک ہو گیا بھائی، اللہ بگ حافظ، ریسپیکٹ آپ جزاک آیا اللہ کریں، خیر. زبردست ماشاءاللہ آپ کی اپنی انشاءاللہ براڈ ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ تو جزاک زارا اللہ سسٹر خیر، فی کوشچن یہ امان نہیں اللہ. ہونا چاہیے. تھینک یو تھینک یو میرا بھائی، تھینک یو. اللہ حافظ. اچھا زارا سسٹر یہ نہیں کوشچن ہونا چاہیے کہ یہ چور کو لے کر آتے ہیں یا اس کو لے کر آتے ہیں یا نواز شریف کو لے کر آتے ہیں. یہ کوشچن ہی نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ ان کو کس نے حق دیا ہے؟
انہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ان کا کوئی حق نہیں، چوکیدار کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ مالک سے بات کرے. پبلک عوام جو ہے نا وہ مالک ہیں اور یہ چوکیدار ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے وردی اچھی پہنی ہوگی یا ان کے پاس بندوقیں ہیں، بٹ چوکیدار پھر بھی چوکیدار ہی ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بھی دیکھو گے نا، اپنے گھر میں چوکیدار رکھو، آپ اس کو زبردست امریکن اسلحہ لے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اس اس کا میں یہ آپ مطلب کی نہیں اور کہ وہ میری آپ بھی کے تو بچوں کے غلطی وہ ہے نا. اسلحہ تانے. چوکیدار کے پاس پارک ہیں، چوکیدار کے پاس میری غلطی نہیں ہے اسپیشل زارا اسکول سسٹر، ہیں، نو 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 اسپیشل زارا کالج ہے، سسٹر، پر جو مالک ہے میری اس کے بات سنیں، بچوں کے میری پاس نہ غلطی نہیں اسکول ہے ہے. نہ پارک ہے. زارا سسٹر میری غلطی، بات تو سنیں نا میری جی غلطی بالکل نہیں ہے. آپ کی غلطی ہو سکتی ہے، لالا کی ہو سکتی ہے، ایکس وائی زیڈ کی ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. کہ اگر آپ ہماری لڑائی پہ آئے نا، میری اور اوسی بھائی کی، آپ اگر ہماری تقریریں یا ہماری جو کانٹینٹ آپ دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں، میں ہم اس سے ان کو عوام کو کسی لے بھی، رہی ہوں کہ صرف عوام کھلی آنکھوں پاکستان سے میں نہیں نہیں، دیکھ رہی کسی جب بھی تک فوج کو میجورٹی ہم کو یہ سپورٹ احساس نہیں نہیں ہوگا جو کرتے. مجھے اور آپ کو کا احساس ہے. مطلب ہے عام آدمی. عام آدمی. سسٹر عام آدمی آپ وہاں پر ہے نا، آپ پاکستان میں نا ابھی رائٹ ناؤ. اللہ نہ کرے اگر آپ پہ کوئی اٹیک کرتے ہیں نا، عام آدمی آپ کی ویڈیو بنائے گا اور آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جن کے لیے ہم بالکل لڑ رہے ہیں نا اوورسیز، یہ یہ عام اسی آدمی لیے تو میں کہتا ایگزیکٹلی ہوں ہے. ایک ہم قسم کا کہتے نہیں، وہ عذاب ریالٹی ایسا عذاب ہی ہے. نازل ہے اس قوم پر. کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی اور آ اس کے اس کو عذاب کے اٹھاتا نہیں ہے، بعد، ویڈیو اس بناتے اور یوٹیوب اور ٹک عذاب ٹاک کے پہ لگا ٹلنے لیتے ہیں. کے بعد شاید کوئی ملک بنے. ویسے اس وقت عذاب ہی ہے. عام آدمی زارا میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کل آپ جائیں اور آٹے کے تھیلے، ایک ٹرک آٹوں کا ٹھیلا کا لے آئیں، اور آپ جائیں پی ٹی آئی کے علاقے میں یا نون کے علاقے میں یا پیپل پارٹی کے علاقے میں، اور آپ بولے میں نے یہ 100 روپے سستا آٹا بیچنا ہے. آپ دیکھو گے اتنے لوگ آ جائیں گے نا، اتنے لوگ آ جائیں گے کہ کوئی حد نہیں ہے. پولیس والے بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے ہی کہ دیکھیں نہیں؟ نا، جو آج فیصلہ آیا ہے اسی طرح ان کے ایمان کو فارغ کر دیا گیا ہے نا. پھر بیس یہیں سے بات کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ بیسیکلی حقیقتاً ہم مسلمان نہیں ہیں. جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانے آئے تھے، ہم نے ان کی تعلیمات کو اچھا فراموش میں کر اچھا دیا. تعلیمات تو یہ ہم دوسروں کی ہے لیں گے نا. سسٹر، سوری، زارا سسٹر میں ایک اور بات کرتا ہوں. ہم کا لفظ غلط یوز کیا، ویسے بات ٹھیک کی ہے آپ نے، ہم نہیں. نہیں مطلب کہ ہم اپنی میجورٹی پہ فدا بھائی بات کرتے ہیں نا. نہیں نہیں، اچھا ایک اور نہیں بات کرتا ہوں زارا کی سسٹر. بات ہے. چلو ٹھیک فدا ہے، مان میری لیتے ہیں، بات چلو ٹھیک ہو گیا. فدا میری بات سنیں، وہ کیا کہہ رہی ہے ذرا اچھا سوچنے دو. زارا سسٹر ایک میری جی بات جی یہ ہے لالا. کہ آخر پھر فار ایگزامپل انہوں نے یہ پریزیڈنٹ تو بنا لیا ہے نا، قانون کا ایک مثال تو بن گیا عدت کیس میں. چلو انہوں نے جو پریزیڈنٹ بنا لیا ہے اب عدالت میں، اب تو ہر جو کسی کے ساتھ نہیں لگتا وہ جا کے کہے گا اس نے عدت میں شادی کی ہے. اس کا کیا انجام ہوگا پھر؟ جن کی پاور نہیں، آپ مجھے یہ وزیر اعظم کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے، جو عام آدمی ہے اسے تو پھر آپ پتہ کیا کریں گے. اب یہ بڑی ڈینجرس بات ہوئی ہے جو میں نے رات کو، میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں، عام اگر کسی ظالم مرد نے اس یہ جو سٹینڈرڈ انہوں نے بنا دیا استعمال کیا، تو وہ عورت کو پتھروں سے مار دیں گے. وہ اس کے گھر پہ، اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں پہ حملہ آور ہوں گے. اور یہ ایک جو انہوں نے ایک معیار بات بنا دیا. میں آپ کو کہتا ہوں، یہ کب ہوا تھا پہلی دفعہ؟ ذرا سوچئے کہ یہ کتنے لمبے لمبے سوچتے ہیں. جب پہلی دفعہ ہوا تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ جو عامر کیانی ہے اور اس کے ساتھ 2 ججز اور تھے، انہوں نے اس کے خلاف لکھا کہ یہ کیس سننے کا قابل نہیں ہے. تو اس کو شائع ہونا تھا، اس کو شائع ہونے سے بچایا اس نے، عامر فاروق نے، اور پھر اسی کیس کو اٹھایا گیا دوبارہ. یہ بہت، یہ ججز نہیں ہے، یہ کتے کی اولاد ہے، کتے کی. آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی ان کو اگر آپ پٹا ڈال کے نا کھینچتے رہے اور مر جائے تو شاید آپ پر قتل کا اللہ کی طرف سے کوئی وہ نہ ہو. یہ کافر لوگ ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے. یہ جب تک یہ جوڈیشری رہے گی، آپ کا ملک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا، یہ تباہی کی طرف جائے گا. جس ملک لالا کو بھائی، آپ کو پتا ہے نا، پٹواریوں میں تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائے تو انہیں فوری دوسری شادی سوچتی ہے، اور ایسے میں ان کاموں کے ناجائز استعمال کیا جائے گا. جب یہ ہوگا تو آپ بتائیں ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ہماری
जब मियाँ बीवी में विदाउट रीजन तलाक होती है, बच्चे बहुत बुरी तरह सफर करते हैं और उनके किरदार खराब हो जाते हैं, ना वो फिर बाप की सुनते हैं ना माँ की सुनते हैं, और जिन बच्चों के साथ उनकी माँ की किरदार कुशी की जाती है, आप बताएं वो उन बच्चियों का माशरे में, हमारा जैसा माशरा है कि वो तो आटा गूंथती हिलती क्यों है, ये वो माशरा है, उन बच्चियों का फिर क्या हाल होगा। मैं कहती हूँ इस घटिया इंसान को, खावर को हया ना आई तेरे घर में जो बच्चे हैं जिनका कभी किसी ने बुराई में नाम नहीं सुना। अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया दल्ला, वो हकीकत में है ही दल्ला आदमी। दल्ले का मिसाल हम नहीं देते, उसका शक्ल आप देख लेंगे, आपको खुद बखुद समझ आ जाएगी। पर लाला भाई कहते हैं किसी बच्चे की तरबियत को देख कर ना उसकी माँ का अंदाजा होता है। मगर इनकी सेपरेशन खान साहब की वजह से नहीं हुई है, वो पहले ही अपनी मम के घर में हाँ रहती हाँ, थी। वो पहले हुआ वो था। पहले से अपनी माँ के घर में थी। वो तो इस गंदी शक्ल वाले इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती थी पहले से। एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे हैं कि देखे उस तरफ लिखा हुआ था इसकी शादी अल्लाह की तरफ से हो गया, लेकिन वो चल नहीं सकती थी वो शादी। ये शराब के नशे में आकर उसको मारता था, क्या कुछ करता था, और सब दुनिया को पता है। उसकी बहन का इंटरव्यू जरा देख ले बुशरा बीवी वो का। फिदा से भी कोई बात कर लो लाला, फिदा जा रहा है, फिदा कह रहा है मैं जा रहा हूँ। फिदा से कब बात से तो वो बातें कर रहे हैं ना, आप किधर, फिदा उनको नींद आई होगी। तो खुरम से बात कर रहे हैं। पता नहीं, मेरी तो आवाज ही पूरी ब्रॉड में किसी के साथ मैच भी नहीं होती। आप कहाँ से सुन रही हो कि फिदा बोल रहे हैं? अच्छा वो चलो बोल तो लो ना फिदा। अच्छा नहीं, वो बोलना और होता है। तो बात फिर वही आ जाती है। हम ये जो जी जी नहीं, मुझे इजाजत है लाला, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सब नहीं, लोगों आप को देते इजाजत, आप लोग मॉडरेट अगर कर सकते हैं। आज देखो, लाइव खत्म नहीं होती, आप तो नहीं जा सकते, जी लाला, आप तो मैनेजर है ना। फिर मसला खराब हो जाता है प्लीज। हाँ जी, आप बोल। वो मेरी आईडी एक बैठी है, मुझे हैरानगी है कि आज आप मैनेज करो ना, आज आप मॉडरेट करें। मौजूद है। आप नहीं जा सकते जब तक लाइव खत्म नहीं हो जाती है। मैं नहीं जाते, लेकिन मुझे ये बता दो आज आप इतने देर लाला आज फौजिया बॉस है, लाला नहीं जा सकता। लाला ने बाहर चारपाई वो निकाल कर लेट के उसके ऊपर, तो लाला अब नहीं जा सकता। मैं उनकी मिन्नतें करके लेके आई हूँ, तो आप सब जा रहे हो। मैं तो नहीं जा रहे जी बात ये है, देखो ना, शुरू से हजरत इब्राहिम से लेकर आज तक। मुझे ये बताओ फौजिया कि आज इतनी देर तक आप क्यों बैठी हैं? मुझे कल छुट्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे कल आप छुट्टी है। एक बात देखो, आपने बड़ी अच्छी ये हो सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात की। आप बताएं जब मूसा दीन लाए थे तो उस वक्त बेहयाई कितनी अरूज पे थी, लेकिन क्या था अब कि जरा सिस्टर तुसी गाल करन दोगे तो ਅਸੀਂ बोलांगे। अच्छा जी बोलो, हुक्म। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो, या तो ये आजा आप हम बैठकर सुनते हैं, फिर आप शुरू बोलो ना, तो वही एक ही बात होगी जो आपने करनी है, वो भी वही हो सकती है। ठीक है, वो बताने का कुछ तरीका अलग होगा। तो फिर जरा सिस्टर जी मैं कि आपके पास आता है, बोलो। ये क्या मतलब? आप पीछे छोड़ के फिर आप चले गए? नहीं ओ यार, कोई भी नहीं छड़ के चला यार लाला जी, कोई भी नहीं छड़ के चला। गल करने लगे थे और बीएफटी भाई बोल पड़ा, फिर ऐसे फिर वो बंदा अपनी लैंड से निकल आता है ना बाहर से। और फौजिया खान साहिबा, बात ये है ना कि जो आज सारा मामला हुआ है ना, 2 दिन से चल रहा है जो हाई कोर्ट में, इट्स लाइक अगर आप उसको लिसन करें ना, जो बातें आ रही होती हैं तो आप अपना जो है ना मुंह ये बगलों में डाल लेते हैं। इट्स लाइक बहुत शर्मफुल बात है, यकीन मानिए। it is if you go into details and I think it's disgraceful कि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में। और यानी कि इनमें हिम्मत नहीं है कि शहबाज शरीफ जो था उसने यानी कि कई ऐसी अपनी ब्यूरोक्रेट्स की बीवियों से शादी यार ये जो इस तरह का ये जो निज़ाम है ना खुरम भाई, ये मनुष्यत की बात को देखो, ये अगर हम लोग बोले ना यार खान साहब के साथ ये हो गया, खान साहब के वो हो गया, इस सिस्टम में रहकर जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं, लाला गल कर लैन दो हुण, यकीन कर लो बंदा लैन चो लथ जांदा यार। पता भी हुंदा कि मैं अगली गल मैनू नहीं आउंदी, कोई विच बंदा बोल पवे तो आपको
ہاں دیکھو اس سسٹم میں رہ کر اگر ہم اس عدالت کے بارے میں بات کریں یا کسی اور سسٹم میں بات کریں، یقین کر لا اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں خان کی توہین ہو ہی نہیں سکتی جو ہم اپنی زبانوں سے ایسے کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اس سسٹم کے ساتھ انسان میچ نہیں ہے. ہم کو یہ ماننا پڑے گا. میں حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک لے آؤ، اس میں اولیاء کرام، صحابہ کرام، اپنا نبی گزرتے آئے ہیں جیسے جیسے. تو